दोस्तों, आज जिस घर में भी ये तस्बीह पढ़ी जाएगी उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। अल्लाह वालों, जिस घर में माँ नाराज होती है वो घर जहन्नुम से कम नहीं होता। लेकिन अब एक बेटा अपनी माँ से जब माफ़ी मांग लेता है तो उसी बेटे के लिए वो घर जन्नत जैसा बन जाता है। फिर वही माँ उसकी आहो भगत करती है, इसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करती है। इसी तरह से जब अल्लाह पाक की तरफ से नाराज़गी आती है तो अल्लाह पाक भी तरह तरह की मुसीबतों में हमें गिरफ्तार कर देते हैं। और जब हम अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं, जब हम लोग अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हैं तो अल्लाह पाक राज़ी हो जाता है। और जब रब राज़ी हो जाता है तो पूरी दुनिया जहान की नेमतें हमारे कदमों में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, जो शख्स भी आज रात को ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ लेगा उससे अल्लाह पाक राज़ी हो जाएगा। और जिस बंदे से अल्लाह पाक राज़ी हो जाए फिर कौन है जो इसका कुछ बिगाड़ सके। दोस्तों, माह रमज़ान के महीना बड़ी अजमत और बड़ी बरकत वाला है। इस महीने के अंदर गुनाहों की माफ़ियाँ हो जाती हैं। इस महीने के अंदर जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के 7 दरवाजे बंद हो जाते हैं। शयातीन को भी कैद कर लिया जाता है। अल्लाह वालों, जो शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना चाहता है वो सिर्फ एक तस्बीह पढ़ ले। सिर्फ एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। रब्बे करीम ने चाहा तो पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। आज हर कोई रिस्क और दौलत के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेहनत और मुशक्क़त करता है, दिन रात मेहनत करता है, दर बदर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, लेकिन फिर भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती। इसकी वजह यह है कि मेहनत और मुशक्क़त से हर कोई कामयाब नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात रब की तरफ से रज़ा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज आपके इर्द गिर्द लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों बंगलों में फिरते हैं, सारा दिन मेहनत भी नहीं करते और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी अय्याशियाँ करते हैं। इसकी वजह यह है कहीं ना कहीं रब की ज़ात उन बंदों से राज़ी है। रब ने उनके रिस्क को वसी और अरीज़ कर दिया है, या फिर उनके बाप दादाओं ने अल्लाह पाक को राज़ी कर लिया था जो उनकी 7 नस्लें आज बैठ के खा रही हैं। अल्लाह वालों, अगर आप लोग भी इस वजीफे को कर लेते हैं, इस अमल को कर लेते हैं, अल्लाह पाक की ज़ात अगर राज़ी हो गई तो आपकी भी 7 नस्लें इसी तरह से आराम की ज़िंदगी गुजारेंगी। जब रब राज़ी हो जाता है तो जितना मर्जी दिल करे आप पैसे खर्च करें, जितना मर्जी दिल करे आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदें, घूमें फिरें और आपके रिस्क में इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह वालों, जब रब की ज़ात राज़ी होती है तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। जब रब की ज़ात राज़ी होती है तो दुनिया जहान की नेमतें आपके कदमों में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, एक बंदा जो सारा दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, मुशक्क़त करता है, पैसे भी कम कमाता है और सारा दिन खून पसीना बहाता है, अल्लाह वालों ये रब की रज़ा का मामला नहीं है। आज अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिस्क और दौलत का तूफान आ जाए तो आप अपनी मेहनत, अपने काम, अपनी लगन के साथ साथ रब को राज़ी भी करें। आज अपने इर्द गिर्द देखें, जो लोग मेहनत के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, रब को राज़ी करते हैं, नेक अमाल करते हैं, सदका देते हैं, वो हमेशा कामयाब रहते हैं। और जो हर वक्त मेहनत और मेहनत 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 में लगे रहते हैं, रब को याद नहीं करते, उनसे रिस्क भी छीन लिया जाता है, उनसे चैन और आराम भी छीन लिया जाता है, उन पर तंगदस्तियां, परेशानियां बेशुमार आती हैं। अल्लाह वालों, जब कभी आप परेशानी या आजमाइश में आ जाए, जब कभी आपके अचानक हालात खराब हो जाए, आपके हाथों से काम निकलना शुरू हो जाए, बहुत से लोग, बहुत सी बहनें, बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमारा काम होते होते रह जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसे मामलात हैं कि आपको यकीन होता है कि ये कामयाबी मिल चुकी है, ये काम हो चुका है, फिर भी कामयाबी आपके हाथों से निकल जाती है, तो आज रात सिर्फ एक तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। आप 500 करोड़ भी मांगोगे तो शाम तक मिल जाएंगे। अगर आप भी रब की आजमाइश में है, आप भी मुश्किलों परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर सिर्फ एक बार इस तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ लें। अल्लाह वालों, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, कबूलियत का महीना है। इस महीने में लोगों की
قسمتیں بدلتی ہیں۔ اللہ پاک سارا سال کا رزق بندے کی قسمت میں لکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ پاک اس کو حلال رزق سے نوازے، اس کو عزتوں سے نوازے، تو پھر آج کی رات یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ کے دیکھیے گا۔ آج آپ جو بھی حاجت لے کر بیٹھیں گے، جو اپنی مرادیں اللہ پاک سے مانگو گے، میرا رب ضرور آپ کو نوازے گا، ضرور اس چیز سے میرا رب آپ کو ہمکنار فرمائے گا۔ آج کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، جو بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ میں سے جو تنگ دست ہے تنگ دستیوں سے نجات کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اور بہت سے لوگوں کو رب سے مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ آج ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر ویڈیو کا کوئی خاص حصہ، کوئی خاص وظیفہ آپ سے کوئی خاص پوائنٹ مس ہو گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج رات یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ جو مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی، صرف رب کریم سے مانگنے والا ہو۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، مسکن، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ وہ میری بہنیں، وہ میری بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں لیکن ہماری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، وہ آج ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ اس وظیفے کو پڑھتے دوران رب کریم سے آپ جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لو، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آج اگر آپ کی سینکڑوں خواہشات ہیں، سینکڑوں حاجات ہیں، سینکڑوں مسائل ہیں، آپ کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جاؤ کہ رب کریم میں ان تمام پریشانیوں مصیبتوں سے نجات چاہتا ہوں، تو رب کریم نے مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے تمام مسائلوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی واقعی اتنا زیادہ پریشان ہے، کوئی واقعی بندہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، شعبان کا جو مہینہ ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ میری پوری امت کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں اور آتا ہے کہ انسان جب رجب میں بیج بوتا ہے، شعبان میں اس کی پلائی کرتا ہے، اور رمضان میں اس کی پھل کی کٹائی کرتا ہے، یعنی کہ اب انعامات لینے کا وقت ہے، اللہ پاک کی رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی کروانے کا وقت ہے۔ رمضان المبارک بڑا برکتوں والا، بڑا عظمتوں والا، بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اتنا تو ہر کوئی بندہ جانتا ہے، رمضان کے مہینے میں مانگنے والی کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ شیاطین پورا سال اس مہینے کی وجہ سے اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے، اور ہر گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جاتی ہے۔ غربت، تنگ دستیاں ہیں، رمضان کا مہینہ آتے ہی اس گھر میں طرح طرح کی نعمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دسترخوان پر بے شمار کی نعمتیں آپ کو نظر آئیں گی، بے شمار کے رزق اور دولت کے خزانے ہمارے آگے پڑے ہوتے ہیں۔ ہر بچہ بڑا بوڑھا نمازی بن جاتا ہے۔ یہ رمضان کی قدر و قیمت ہے، یہ رمضان کی قدرت ہے۔ اور اگر آپ رمضان کی تمام تر رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رب کی رضا شامل ہو جائے گی، رب راضی ہو جائے گا، اور جس بندے سے رب کی ذات ایک بار راضی ہو جاتی ہے پھر اسے دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ میرے رب کریم نے چاہا تو رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ دوبارہ زندگی میں کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شرط یہ ہے کہ وظیفہ میں بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے،
वजीफा आपने पढ़ना है, मांगना रब से है, तवज्जो ध्यान खुलूस नियत के साथ मांगना। इंशाअल्लाह आप जो भी मांगेंगे रब की ज़ात आपके मुकद्दर का सितारा चमका देगी, और जो कामयाबी रब की तरफ से आती है उसमें कभी कोई रुकावट और बंदिश नहीं आती। अगर आपके रास्ते में पहाड़ जितने मसाइल भी हैं, पहाड़ जितनी रुकावटें भी हैं, तो ये एक तस्बीह पढ़ने से पहाड़ भी रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास वजीफे, इस खास अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। करना क्या है, रमज़ान मुबारक के महीने में किसी भी दिन आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, आप असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा के बाद पढ़ लें, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। आज के दिन की खुसूसी दुआ करता हूँ, जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूँगा, आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू हर शे पर कुदरत रखता है। तुझे तेरी प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता, आज हम सब पर नजर करम फरमा। आज बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, बे औलादों को औलाद नरीना से माला माल फरमा दे। जिस घर में तंगदस्तियां, परेशानियां, बीमारियां हैं, मेरे मौला तेरी एक कुन की मोहताज है। हम सब पर नजर करम फरमा। आज मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा। हम सब से राजी हो जा, हम सब से वो काम ले जिसे तो राजी होता है। मेरे मौला फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों को उरूज और तरक्की अदा फरमा। मेरे मौला उनकी गैब से मदद फरमा, उन सब कुफ्फार के मुकाबले में उनको फतह और नुसरत अदा फरमा दे। रब्बे करीम मेरा मांगना, आपका सुनना अपने पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा ले। आमीन आमीन आमीन। एक बार सवाब की नियत से कमेंट सेक्शन में आपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखना है। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए, किसी एक की आमीन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ गई, हम सब की दुआएं, हम सब की हाजात कबूल मंजूर हो जाएंगी। आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले एक बार नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप अपना जाती घर चाहते हैं, घर मांग लें। आप गाड़ी चाहते हैं, दौलत, शोहरत, रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं, जितना भी मांगना चाहते हैं, जैसा भी मांगना चाहते हैं, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और आपने यूं महसूस करना है कि आप लोगों का ताल्लुक दुनिया से बिल्कुल खत्म हो गया, और आपने इस वजीफे को रोजा रसूल की जालियों के साथ खड़े होकर करना है। अल्लाह वालों यूं महसूस करें, यूं तसव्वुर करें कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए हैं। फिर आपने सबसे पहले नंबर पे कौन सा वजीफा करना है? ये रब्बे करीम का एक सिफाती नाम है, मेरे रब की ये सिफात है, या वहाबू को पढ़ना है। वहाब रब्बे करीम का वो नाम है जिसे पढ़ने के बाद फौरी हाजात पूरी हो जाती है। या वहाबू रब्बे करीम का वो नाम है जिसे मुंह से निकली हर हाजत पूरी हो जाती है। हर घर में अल्लाह पाक नुज़ूल फरमा देते हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। अगर कोई बंदा रातों रात अमीर व कबीर होना चाहता है, अगर कोई बंदा रातों रात अपनी ख्वाहिशात को, अपनी हाजात को पूरा कराना चाहता है, तो सबसे पहले नंबर पर आपने या वहाबू को पढ़ना है। या वहाबू रब्बे करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है कि जब कोई बंदा खामोशी में बैठकर, तन्हाई में बैठकर जिद करके या वहाबू को पढ़ना शुरू करता है और दिल और दिमाग में
جو بھی مقصد لے کر بیٹھتا ہے 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہتا ہے۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ 11 بار یا وہابو کو پڑھیں گے۔ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ 11 بار یا وہابو کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب یا وہابو پڑھ رہے ہوں توجہ کے ساتھ، جب بھی آپ کسی کو پکارتے ہیں اس کا نام لے کر مخاطب کرتے ہیں، آج آپ رب کے یا وہابو سے پکار رہے ہیں، تو کیوں نہ اس محبت بھرے لہجے میں، اس خلوص اور نیت کے ساتھ رب کو یا وہابو سے پکارا جائے کہ وہ ذات جو عرشوں پر بیٹھی ہے، خزانوں کی مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، وہ ذات راضی ہو جائے۔ آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کی زبان سے یا وہابو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ یا وہابو پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ یا وہابو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ آج کی ایک خاص تسبیح ہے۔ وہ تسبیح جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر کے بچے بوڑھے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ جس مقصد کے ساتھ بھی بیٹھیں گے لے کر اور اس وظیفے کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا۔ یہ ایسی تسبیح کا راز بتانے جا رہا ہوں جس سے ایک بار پڑھنے سے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تسبیح ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات، بڑے بڑے اعمال اور بے شمار جو چیزیں زمین اور آسمان کے درمیان میں ہیں، وہ سب کچھ دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے، پھر بھی جو پہلا پلڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس کا وزن بھاری ہوگا، فضیلت میں بھی بھاری ہوگا، عظمت میں بھی بھاری ہوگا، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے بھی سب پر بھاری ہوگا۔ اس لیے رمضان المبارک سے جو بندہ اس مہینے میں اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ والوں، یہ تسبیح آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس سے بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ رب ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب کوئی بندہ اس فانی دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈال کر کہتا ہے اور روتا ہے اور چلاتا ہے اور بلبلاتا ہے کہ میں سارا سال، ساری زندگی صبح سے لے کے شام تک اس بندے کو راستے سے بھٹکانے میں لگا رہا، اور اس بندے کو دیکھو اب صراط مستقیم پہ چلنے کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ پاک کی ربوبیت کا، نبی پاک کی رسولیت کا اقرار کر رہا ہے اور یہ عزم مسلم کر رہا ہے کہ میں اللہ پاک کے راستے صراط مستقیم پر چلوں گا۔ اللہ والوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اگر یہ تسبیح آپ لوگ عام مہینوں میں پڑھیں تو اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا اور آسمان کے بیچ میں جتنا بھی وہ حصہ ہے، اگر رحمتوں سے بھر دیا جائے تو رب وہ بندے کے لیے وہ بھی کم رہے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ ویسے ہی نوازنے والا ہے، یہ مہینہ ویسے ہی دینے والا ہے، یہ مہینہ ویسے ہی چھپر پھاڑ کر عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ والوں، کیوں نہ آج اللہ پاک سے مانگ لیا جائے، کیوں نہ آج اللہ پاک سے اس بات کا ہم لوگ عزم مسلم کریں کہ میرے مولا ہم آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ والوں، آج اپنی قسمت کو تبدیل کروا لو، آج اللہ پاک سے اپنی صلح کر لو، کیونکہ جب رب راضی ہو جائے گا تو جگ راضی ہو جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور آپ نے جب ایک تسبیح اس کی پڑھ لی، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھیں گے، جو دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ جو آپ نے عمل کرنا ہے،
وہ الحمدللہ یا ربی کا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، جب بندہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک عرش سے اس کے جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ یہاں بندہ کہتا ہے زمین پہ الحمدللہ یا ربی، وہاں عرش پہ بیٹھا ہوا رب کہتا ہے یا عبدی، یعنی اے میرے بندے۔ ہم یہاں سے کہیں گے اے میرے مالک، وہاں سے رب ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے کہ جو صوفیہ پڑھتے تھے، یہ وہ وظیفہ ہے جو صوفیہ کیا کرتے تھے۔ اللہ والوں، الحمدللہ یا ربی کا عمل بے حد مجرب ہے۔ جو شخص بھی اس وظیفے کو پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے ایسی آسانیاں فرمائیں گے، ایسے اسباب فرمائیں گے کہ وہ بندہ حیران اور پریشان رہ جائے گا۔ الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو آپ لوگ 11 بار یہ پڑھ لیں الحمدللہ یا ربی کو، اس کے بعد پھر چوتھا اور آخری وظیفہ جو آج کا مسلم وظیفہ ہے، جو آج کا مجرب عمل ہے، جو عرش پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، جو عرش سے لٹک رہی تسبیح ہے، جو عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، جو رب کی صفات بھی ہے، جو قرآن کی آیت بھی ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ والوں، جو شخص بھی یا ذل جلال والاکرام کو پڑھتا ہے اور پھر اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، اللہ پاک سے حاجت مانگتا ہے، اللہ پاک کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، تو پھر میرا رب اس کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، آج اگر اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہو، آج اگر اللہ پاک کو خوش کرنا چاہتے ہو، اگر آج اللہ پاک کے لاڈلے بننا چاہتے ہو، تو اللہ والوں پھر آپ لوگ صرف اور صرف یا ذل جلال والاکرام کو پڑھیں۔ اللہ والوں، یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ کلمات ہیں کہ جب آپ لوگ ان کو پڑھیں گے تو اللہ پاک کی ذات مسکرائے گی، جیسا کہ میرے رب کی شان کے لائق ہے۔ اور جب میرے رب کی ذات مسکراتی ہے تو اللہ والوں اسباب خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود آپ کے اسباب بنیں گے، آپ کے وسائل بنیں گے، اور اللہ پاک آپ کو کامیابیوں کے ہمکنار کرتا چلا جائے گا۔ یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 بار یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگ اپنے دل میں اپنی حاجات کو تصور کرتے ہوئے پڑھیں۔ جو آپ کے مقصد ہیں، جو آپ کی جائز حاجات ہیں، ان کو اپنی ذہن میں رکھ کر آپ لوگوں نے ان وظیفے کو پڑھنا ہے، ان عمل کو کرنا ہے۔ اور جب آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ کر ان وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے بے شمار کی کامیابیاں اور بے شمار کی آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ والوں، لیکن ذہن میں رکھنا بہت ضرور ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ وظیفہ کرتے وقت اپنے ذہن میں اپنی ان حاجات کو، اپنی ان خواہشات کو نہیں رکھتے، حالانکہ ان کو اپنے ذہن میں اپنی خواہشات رکھتے ہوئے وظیفہ کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ کر وظیفہ نہیں پڑھیں گے تو آپ لوگ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوں گے اس مقصد میں کامیابی ہرگز نہیں ہوگی۔ اگر اس مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے عمل کی نیت کر کر اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، سچے دل سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھ کے آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے اپنے انعامات لینے ہیں، اللہ پاک سے آہوزاری کرنی ہے۔ کوشش کریں سجدہ ریز ہو کے اللہ پاک سے دعا کریں، جس طرح سجدہ کرتے ہیں اسی طرح کریں، بس ہاتھوں کو سیدھے رکھنے کی بجائے الٹا رکھیے گا۔ جس طرح دعا مانگتے ہیں اس طریقے سے ہاتھ رکھ کے سجدے کی حالت میں دعا مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنے سے پہلے ایک خاص بات آپ کو بتا دوں، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے لازمی اللہ پاک سے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ کیونکہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ لوگ کرتے ہیں، اگر رب کی پکڑ میں ہوئے، اگر آپ نے رب کو ناراض کرا ہوا، اگر آپ لوگوں نے مخلوق سے مدد مانگی اور آپ لوگوں نے رب سے علیحدگی اختیار کر لی اور رب کو پکارا ہی نہیں، تو رب کی طرف سے ناراضگی آ جاتی ہے۔ تو اللہ والوں، پہلے رب سے صلح کریں، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی رو رو کر دل ہی دل میں توبہ کریں، اور جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے اللہ پاک نے میری گناہوں کی توبہ قبول فرما لی ہے اور اللہ پاک مجھ سے راضی ہو گیا ہے، پھر آپ لوگ اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیں کس طرح سے آپ کے مقدر کے ستارے بدلتے ہیں، کس طریقے سے اللہ پاک آپ کو نوازے گا، کس طرح سے آپ کی غیب سے مدد کی جائے گی۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، وظیفہ پسند آیا ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ اللہ پاک کے سارے اچھے نام ہیں، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے
کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔